جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم قرۃ العین حیدر کے ایک مشہور ناول گردش رنگ چمن کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ آپ لائک کر دیں۔ یہ ناول 1988 میں شائع ہوا۔ گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا ایک کامیاب ناول ہے۔ اس ناول میں انہوں نے دیگر ناولوں کی طرح تہذیبی و معاشرتی زوال پذیری کو بیان کیا ہے۔ مصنفہ کے اکثر ناولوں کے عنوان کسی مشہور شعر سے مستعار شدہ ہوتے ہیں۔ اس ناول کا عنوان بھی مرزا غالب کے شعر کے ایک مصرعے سے مستعار شدہ ہے، جو کچھ یوں ہے: گردش رنگ چمن ہے ماہ و سال عندلیب۔ لکھنؤ اور کلکتے، دہلی اور جے پور جیسے شہروں کی سماجی و تہذیبی زندگی کے پس منظر میں ناول کا پلاٹ تشکیل دیا گیا ہے۔ مصنفہ کے بیشتر ناولوں میں اعلیٰ سوسائٹی کے افراد کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ یہ ناول بھی ایک مغلیہ خاندان کے زوال کی داستان ہے۔ ناول میں بیان کردہ واقعات 1857 کے ہنگاموں یعنی غدر سے شروع ہو کر موجودہ دور تک اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ عشرت رسول اپنے مقالے اردو کی اہم خواتین ناول نگاروں کی فکری ترجیحات کا تنقیدی جائزہ میں لکھتے ہیں۔ اس ناول کا بنیادی موضوع انسان کی شناخت کا مسئلہ یعنی آئیڈینٹی کرائسس کا المیہ ہے۔ ناول میں 1857 کے ہنگامہ خیز واقعے کے بعد ہندوستانی عوام اور معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں وقت اور حالات کی تبدیلی کے باعث برباد ہو گئیں، طوائفیں بننے پر مجبور ہو گئیں۔ عندلیب بانو جو ایرانی مغل خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ ناول کا سارا قصہ اسی کی زبانی بیان ہوا ہے اور اسی کے گرد گھومتا ہے۔ عندلیب بانو کی ایک بیٹی ڈاکٹر امبرین ہے۔ ڈاکٹر امبرین ایک شخص ڈاکٹر منصور کاشغری کو پسند کرتی ہے۔ عندلیب بانو ڈاکٹر منصور کو اپنے متعلق حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کی ماں ایک مشہور طوائف گل رخ بانو عرف نواب فاطمہ ہے۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی تو اس کے خاندان کے کئی افراد قتل ہوئے اور وہ گل رخ اور ایک یورپی فوٹوگرافر موسیو آندرے جوزف رینال کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ مصنفہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جاہ و جلال، شان و شوکت اور شاہانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والوں کے زوال کی بھی بڑی مؤثر اور درد انگیز تصویر کشی کی ہے۔ دل نواز بیگم جو ناول کا ایک کردار ہے، اس کو جب بھوک ستاتی ہے تو اس وقت کا ایک منظر ملاحظہ کیجیے: اللہ کے واسطے کچھ ہمیں بھی دے دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ حسینہ نے ایک فرنگی ڈبہ اس کی طرف پھینک دیا۔ اس میں کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، کھا لے، خنزیر نہیں، ہم بھی مسلمان لوگ ہیں۔ عشرت رسول اپنے مقالے اردو کی اہم خواتین ناول نگاروں کی فکری ترجیحات کا تنقیدی جائزہ میں لکھتے ہیں۔ مصنفہ نے گردش رنگ چمن میں لکھنؤ کے نوابین اودھ کے مابین نیست و نابود ہوتی ہوئی مشرقی تہذیب کی کہانی کو مؤثر طریقے سے بیان کیا ہے۔ ناول میں شہزادوں، جاگیرداروں، شاہوں کے جاہ و جلال، عظمت رفتہ اور ان کے شاہانہ طرز زندگی کی مفصل تصویر کشی کے بعد ان کی زوال یافتہ صورتحال کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ دوستو، عندلیب عزت اور حرمت کی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پیشے سے بغاوت کر کے علم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ عزت دار عورت کے طور پر پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، گھر بسانا چاہتی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہوئی اور واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ وہ ناچنا گانا تو نہیں چاہتی تھی، چنانچہ وہ اسٹینو بن گئی۔ عندلیب اپنی بیٹی ڈاکٹر امبرین کے لیے بھی باعزت زندگی چاہتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں بھرے ماضی سے تعلق توڑنا چاہتی ہے، مگر اسے چھپاتی نہیں۔ وہ ساری اصلیت ڈاکٹر منصور کو بتاتی ہے۔ عندلیب بیک وقت ماضی اور حال میں معلق ہے۔ اس میں کسی فلسفی کی روح محسوس ہوتی ہے۔ وہ معاشرے کے لوگوں کو قصوروار ٹھہراتی ہے جنہوں نے اسے اس حال پر پہنچایا۔ وہ نوجوانی میں اپنی ماں سے نفرت کرتی تھی، مگر ماں اور اسے اس حال تک پہنچانے والوں کو زیادہ جہنم کا حقدار قرار دیتی تھی۔ ڈاکٹر عندلیب اپنی ماں کے ماضی سے واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی ماں عزت کی خاطر ماری ماری پھرتی رہی۔ اس کی رگوں میں مختلف نسلوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس کی ماں کو شناخت کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس نے بازاری قسم کے ماحول میں زندگی گزاری ہے۔ ڈاکٹر عندلیب ماں سے محبت کرتی ہے، مگر اس کے باطنی مسائل سے واقف نہیں ہے۔ ڈاکٹر عندلیب خود ایک آسودہ زندگی گزار رہی تھی اور اسے کوئی احساس کمتری بھی نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی،
مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ بھی رائے صاحب کی ناجائز اولاد ہے تو وہ بھی اپنی شناخت کے حوالے سے کرب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے اور اپنی ماں کے مسائل سمجھ آنے لگتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے عزت اور شناخت کے حوالے سے کیسے عذاب جھیلے تھے۔ دراصل مصنفہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نئی نسل جب تک خود کسی مسئلے کا شکار نہ ہو وہ دوسرے کے مسئلے کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ ناول میں سیاست، معاشرت اور تاریخ کے واقعات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ جدید دور کا انسان کس طرح اپنی شناخت کے مسئلے سے دوچار ہے، حالات اور واقعات انسان کو کیسے زوال کا شکار کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی ناول میں بات کی گئی ہے۔ ناول کے دیگر کرداروں میں راجہ دلشاد علی خان، ڈاکٹر منصور نگار خانم، شہسوار خانم، رائے بہادر، امبا پرشاد احکر، سید شکور حسین چودھری، فتح محمد، نور ماں خانم، دل نواز عرف حجن وغیرہ شامل ہیں۔ مصنفہ نے اس ناول کو نیم دستاویزی ناول قرار دیا ہے۔ ناول میں ماضی سے حال تک کا سفر کیا گیا ہے۔ ناول میں چند غیر ملکی کردار بھی موجود ہیں۔ اس چونکا دینے والے ناول میں کرداروں کو فنی رفت عطا کی گئی ہے۔ وہ بڑی مہارت سے ماضی سے حال تک لانے کی تکنیک استعمال کرتی ہیں۔ انہوں نے اس ناول کی تخلیق میں ذہانت اور صلاحیت کا ثبوت فراہم کر کے خود سے آگاہ کرانے اور بے خبری کو چھوڑ کر خبردار رہنے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔